کوئی معاوضہ کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، بس تم میرے قرابت دار سے محبت کرو۔ قرابت دار کا مطلب خاندان والے، کنبے والے۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے کنبے والے، آپ کے خاندان والے تو بہت ہیں، کیا اس آیہ مبارکہ میں سبھی سے محبت کرنے کا حکم آیا ہے؟ تو آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اس آیہ مبارکہ میں خصوصاً میری اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم آیا ہے۔ میری اہل بیت سے محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم آیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت میں حضرت علی ہیں، میری اہل بیت میں مبارکہ نازل ہوئی تو اس سے پہلے بھی تمام صحابہ اکرام آقا کی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد اور زیادہ اور دل لگی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ تمام صحابہ اکرام آقا کی آل سے، آقا کی اہل بیت سے محبت کرنے لگے۔ اتنی محبت کرتے تمام صحابہ حضرت امام حسین سے، اتنی محبت کرتے تمام صحابہ حضرت امام حسن سے کہ اگر آپ نظر نہیں آتے تھے تو آپ کے گھروں پر جا کر صحابہ اکرام آپ کا دیدار کرتے تھے۔ جہاں امام حسین نظر آتے تھے تو صحابہ اکرام انہیں اٹھا لیا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ تمام صحابہ اکرام آقا کی اہل بیت تھے۔ اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اہل بیت میں کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اور انہی کو اور ان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شامل کرو تو انہی کو پاک پنجتن کہتے ہیں، انہی پنجتن پاک کہتے ہیں۔ اور تو مسلمانوں، آقا نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی اس کے بعد ایک دو تین نہیں بے شمار حدیثیں آقا کی کتابوں میں ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت سے جو سچی محبت کرے گا، پیار کرے گا، سچا عشق میری اہل بیت کا اپنے دلوں میں بسا لے گا تو آقا کا فرمان ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ روح قبض بعد میں کرے گا، پہلے اسے جنتی ہونے کا وصیت سنا دے گا۔ آقا کا فرمان ہے میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو ان کی کشتی میں سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اسی طرح جو اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو نفرت کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جو تمہاری آنے والی نسلیں اور در نسلیں قیامت تک کے لیے تمہارے کام میں آنے والی ہیں۔ ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن مقدس۔ میری اہل بیت یعنی میری آل پاک مصطفیٰ سے سچی محبت کرتے رہنا اور قرآن پڑھتے رہنا، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے رہنا، قرآن کی صورتوں پر آیتوں پر عمل کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اب ہم ایسے نہیں کہ بس صرف اہل بیت اہل بیت اہل بیت کا ہی ذکر کرتے رہیں، ان کی یاد مناتے رہیں اور کسی صحابہ اکرام کی شان میں زبان سے اپنی گستاخانہ الفاظ بول دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی سچی محبت کریں اور صحابہ اکرام سے بھی سچی محبت کریں، اتنی محبت کریں اہل بیت سے، صحابہ سے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب آقا ہم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے تمام مقدس فرشتے بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کی اہل بیت سے بھی سچی محبت کریں اور آقا کے تمام صحابہ اکرام سے بھی سچی محبت کریں۔ اب سنو مسلمانوں، اہل بیت کے چشم و چراغ میں حضرت علی ہیں، حضرت علی کا ذکر کیا جائے، ان کی شان بیان کی جائے، قیامت آ جائے لیکن ذکر پورا نہیں ہو سکتا، ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کی تعریف بیان کریں، قیامت آ جائے لیکن ان کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم جیسے گناہگار و خطاکار، سیاہکار، بدکار کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسن کا ذکر ہو، قیامت آ جائے، ذکر کرتے کرتے ان کی تعریف بیان کرتے کرتے لیکن ذکر پورا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی شان وہ شان ہے، ان کا ذکر قیامت تک کریں تو قیامت تک ان کا ذکر
پورا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کی شان وہ شان ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی شمع کو روشن کرا ہمارے آقا نے، اسلام کے پرچم کو بلند ہمارے آقا نے کیا، اسلام کے جھنڈے کو اونچا ہمارے آقا نے کیا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے آقا نے بلندی دی۔ اور جب یزید کی شکل میں اسلام کو ڈبونے کی سازش رچی گئی، اسلام کو پامال کرنے کے پلان بنائے گئے، اسلام کو ختم کرنے کے پلان بنائے گئے، تو یاد رکھو مسلمانوں، حضرت امام حسین نے 72 تن قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسلام کی شمع کو جلایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت سے سچی محبت کی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت عقیدے پر ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت نہیں کی تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اہل بیت سے محبت نہ کرے اس کا کامیابی نہیں بلکہ اس کی ہلاک و بربادی ہے۔ اب غور کرو مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو دہتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر کر رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ ہو کے بھی کچھ بھی نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی ثقافت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جامع شہادت وہ حسین، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ کربلا کی زمین اور امام حسین وہ شہید محبت پہ لاکھوں سلام۔ کتنے مہنگے ہوئے ہیں کربلا کے پھول، کتنے مہنگے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور کرو مسلمانوں، سجدے ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، نمازیں ہم اور آپ بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں رہ کر نمازیں پڑھنا آسان ہے، مسجدوں کے اندر قرآن کی تلاوتیں کرنا آسان ہے، گھروں کے اندر قرآن پڑھنا آسان ہے، گھروں کے اندر نوافل پڑھنا آسان ہے، رکوع سجود مسجدوں میں، گھروں میں، مدرسوں میں کرنا آسان ہے، قرآن کی تلاوتیں مدرسوں میں کرنا آسان ہے، جگہ جگہ پر اللہ کی عبادتیں کرنا آسان ہے، بلکہ یوں کہوں کہ جنت کے اندر حوروں کا عبادت کرنا آسان ہے، آسمانوں کے سائے میں فرشتوں کا عبادت کرنا آسان ہے، تمام جگہوں پر عبادتوں میں مصروف رہنا آسان ہے، لیکن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر اور محمد کو قربان ہوتا دیکھ کر، حضرت علی اکبر کو کی لاش پر گھوڑے ڈولتے دیکھ کر، حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر پہ وسط ہوتا دیکھ کر، اپنے خیموں میں آگے لگتی دیکھ کر، اپنے بچوں کو پیاسا تڑپتا دیکھ کر، اپنے بچوں کو پیاسا بلکتا دیکھ کر، اپنے گھر والوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر، مصیبت زدہ حال میں دیکھ کر جو عبادت کرنا کام ہے وہ امام حسین کا کام ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اب غور کرو مسلمانوں، ہمیں ذرا سی کھانسی اٹھ جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا نزلہ زکام ہو جائے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، گھروں میں مہمان آ جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی بیماری ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسی میں شادی آ جائے پڑوس میں تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کسی کے یہاں مہمان آ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں بنا وجہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کرو، ہماری تمہاری پریشانیاں کربلا کی میدان کی پریشانی کے مقابلے 0% نہیں ہو سکتی۔ کہ ہماری پریشانی کیا ہے؟ کربلا کے میدان کی پریشانی۔ کربلا کے میدان کو تصور کرو کہ ہمیں تھوڑی سی پیاس لگتی ہے، ہم ایک دم سے پانی پی لیتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی پیاس لگتی ہے ایک دم سے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، ہم قدرتی سے باہر کہیں جاتے ہیں تو فریج سے بوتل نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں کہ کہیں مراد آباد جانے تک میں ہمیں پیاس نہ لگے۔ تصور کرو مسلمانوں، کربلا کے میدان میں 3 دن سے پانی بند تھا، 3 دن سے پانی بند ہونے کے باوجود علی کے گھرانے، علی کے خاندان
خاندان کے، نبی کے نواسے اور نبی کی آل اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے لوگوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد نبی کے آل نے اپنے آپ کو جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیں بتلا دیا کہ تمہارے گھر میں کتنی پریشانی آ جائے لیکن نمازوں کا اور صبر کا دامن مت چھوڑنا، تمہارے گھر میں کتنی مشکل آ جائے لیکن نماز اور صبر کا دامن مت چھوڑنا، تمہارے یہاں کتنی میت بھی ہو جائے، کسی کا انتقال بھی ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری بھی آ جائے، کسی مشکلات وقت میں بھی ہو لیکن نماز اور صبر کا دامن مت چھوڑنا اور کسی برے کام کرنے والے کو اپنا پیشوا اپنا پیر مت بنا لینا۔ سب کو معلوم ہے کہ کربلا کی لڑائی کیسی لڑائی تھی، کربلا کی لڑائی کوئی کرسی میز کی لڑائی نہیں تھی، چیئرمین ودھائک ایم پی ایم ایل اے کی لڑائی نہیں تھی، چیف منسٹر پرائم منسٹر کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ کربلا کے میدان کی لڑائی جو تھی وہ حق و باطل کی لڑائی تھی، ایمان اور بے ایمان کی لڑائی تھی۔ سب کو معلوم تھا کہ یزید برے کام کرنے والا تھا، یزید سٹا لگانے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، فاسق و فاجر تھا اور سگے بہن بھائیوں میں اس نے شادی قرار دیتی تھی۔ جتنے برے برے کام ہیں، جتنے بدکاری بھرے کام ہیں، سارے کام وہ کرتا تھا اور کراتا تھا۔ تو اب خود ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تصور کریں اتنے برے بدکار کے ہاتھ میں امام حسین ہاتھ کیسے دے دیتے۔ شہید اعظم امام حسین نے 72 تن قربان کرنے پسند کرے، اپنے آپ کو قربان دینی پیش کری، لیکن امام حسین نے ایسے بدکار کے ہاتھ میں، ایسے برے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا اور نہ دے کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جب بھی تمہیں پیر تسلیم کرنا پڑے تو جو اسلام میں شریعت میں 4 شرطیں پیر کی ہیں وہ اگر اپنے اس پیر کے اندر اس بندے کے اندر نظر نہ آئے تو ہاتھ میں ہاتھ مت دینا۔ یعنی جو شرطیں اسلام میں ہیں، جو شرطیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہیں اور بزرگان دین کے تھرو، تو شرطوں کو اگر ہم عمل کریں تو دیکھیں سامنے والا آج کل کے دور میں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، برا نہ مانے مسلمانوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی پیر بیٹھے ہیں ان کے اوپر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی پیر بیٹھے ہیں ان کے اوپر گلاب کے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، اتنے پھول ان کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں پیر صاحب کے کہ بس ان کا گلا گلا ہی نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور میں ایسے ایسے پیر سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی بھی ہے اور سر پہ دوپٹہ بھی ہے، پیر صاحب کے سر پہ دوپٹہ ہے، پیروں میں پاسے پہ ہیں، پیروں میں پاسے پہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیروں میں ہاتھوں پہ مہندی بھی لگی ہے اور گھونگھٹ نکالے ہوئے اور چوڑی پہنے ہوئے پیر صاحب بیٹھے ہیں۔ غور کرو مسلمانوں، ایسے ایسے پیر نہیں بلکہ وہ پیر ہیں دوزخ میں لے جانے والے۔ ایسے ایسے پیر دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں کو سجدہ، اپنے پیروں کو چمواتے ہیں، اپنے پیروں کو چٹواتے ہیں اور عورتوں سے اپنی خدمتیں کراتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب بھی کبھی پیر تصور آپ کو تسلیم کرنا پڑے تو امام حسین کو ذہن میں لے آنا کہ امام حسین نے بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، امام حسین نے نبی کی شریعت پر عمل نہ کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، امام حسین نے برے کام کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ نہیں تو وہ اگر امام حسین اللہ نہ کرے ہاتھ دے دیتے تو ہمارے تمہارے لیے مثال بن جاتی، آج ہم کہنے لائق نہ ہوتے کہ برے کام کرنے والوں کے ساتھ مت رہو، بدکاری کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ مت دو، برے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دنیا کہہ دیتی کہ امام حسین نے بھی تو شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، امام حسین نے بھی تو برے کام کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی، کتنی پریشانی آ جائے نماز کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج کل ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں ہم لوگ۔ امام حسین نے درس دیا کہ نماز کی پابندی کرو، امام حسین نے درس دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مانو، اگر تمہارے سامنے کتنی مشکل بھرا وقت ہو برے کاموں سے بچتے رہو، برے کام کرنے والے کا ساتھ مت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے بولنے میں بس جو بھی غلطی کوتاہی
اور میرے بولنے میں قصداً فعلاً جو غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں دوبارہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، جو بھی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرمائے اللہ رب ذوالجلال، اور ہم سب کو سچی اور پکی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے تمام مقدس صحابہ سے اور تمام اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ اس مقدس محفل کے فیضان سے فیضان عطا فرمائے، اس کی محفل کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سبھی حضرات کے سامنے ایک بار اور میں تمام گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، نبی کی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظیت عطا فرمائے۔ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔